وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ وَلَهُ اور اللہ ہی کی ملک ہے من جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں سب کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کی جناب میں ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اللہ کی جناب میں ہے مطلب ہوگا کہ جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے اللہ والے جیسے ہم کہتے ہیں، اور یہ ہر وہ شخص ہے جو صحیح العقیدہ ہے اور رسول پاک کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر مہریں لگا دی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، اگر وہ ہماری ہر الٹی سیدھی منطق میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھلے مفتی ہوں، وہ مفسرین ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ فقہا ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ان کے بے نمازی، غنڈے، بدماش، داڑھی منڈے، وہ عاشق رسول بھی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، اور باقی سارے فارغ ہیں۔ اسلام میں ایسی جہالت کا قانون کسی جگہ بھی نہیں ہے، اور نہ ایسی جہالت سے کم از کم مسلمانوں کو کوئی سروکار ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ہم نے آج تک کوئی جملہ ایسا پڑھا نہیں ہے، نہ کسی عالم سے سنا ہے کہ میری تحریک کے ساتھ جو نہیں کھڑا وہ سارے بے غیرت ہو گئے، وہ سارے اسلام سے فارغ ہو گئے، وہ سارے جناب والا عاشق رسول نہیں ہیں، سارے گستاخ رسول ہیں، ان کو ناموس رسالت کے مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ صحابہ میں کوئی یہ جملہ نہیں بولتا، اہل بیت میں بھی کوئی نہیں بولتا، ہماری سمجھ سے کہاں بالا تر ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ نہیں ساتھ لکھا ہوا کہ اللہ والے فلاں تنظیم کے بندے ہی ہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، اور پھر تنظیموں کو کسی کو 5 سال بنے ہیں تو کسی کو 10 سال، تو کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، تو پیچھے والے پھر سارے ہی فارغ ہوں گے۔ تحریکیں تنظیمیں اتنے ہی عرصے کی ان کی تو پیداوار، اصل مسلک تو اہل سنت ہے جو 14 صدیوں سے چلا۔ اسی لیے میں نے کئی بار آپ کو جملہ بولا کہ کبھی بھی اپنے تعارف میں بریلوی تعارف کے طور پہ پیش نہ کریں، ورنہ آپ کا تعارف ایز اے عقیدہ صرف 100 سال پرانا ٹھہرے گا، پھر آپ جیسا تو قذابی کوئی نہیں ہے اگر آپ 100 سال سے ہیں فقط، یا پیچھے والے سارے فارغ ماننے پڑیں گے یا پھر آپ کو فارغ سمجھنا پڑے گا۔
لہذا انسان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو جملہ بول رہا ہوں اس کا نتیجہ کل کو کیا نکلے گا۔ سننے والوں کو بھی کم از کم کوئی 100 میں چلو 1% ہی عقل کر لینی چاہیے کہ اس بندے کا جملہ جس کو میں نے اپنا قبلہ قابلہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے میں دنیا کا ہر رشتہ توڑ سکتا ہوں، اس کے جملوں میں کتنی صداقت ہے، اس کے جملوں کی وجہ سے کون کون رگڑا جا رہا ہے، میرا ان سے کیا تعلق۔ اللہ کی قسم ہے کسی تنظیم میں عشق رسول بند نہیں ہے، کسی تحریک میں عشق رسول بند نہیں ہے۔ ہاں، مسلک اہل سنت بشرط کہ بندہ شریعت کے مطابق چل رہا ہو، اپنی جھوٹی عقل کو لے کے نہ بیٹھا ہو، دین مذہب کے اصولوں کے تحت چل رہا ہو، تو پھر ومن عندہ میں وہ آتا ہے یہ اللہ والے ہیں۔ اور میں پیر صاحب بن گیا، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اب میں کہوں جی جو میرا مرید نہیں ہے وہ سارے گستاخ رسول ہیں، ان کو تو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ میرا مرید جو نہیں ہے۔ میں نے جو بلایا فلاں جگہ آ جاؤ، جو نہیں آیا وہ فارغ ہے۔ تو مجھ سے بڑا جاہل انسان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں، تو مجھ سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں، اور پھر اس سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو اس کی ہاں میں ہاں منا کے بیٹھا ہے۔ پھر پیچھے بچے گا کیا؟ میرے مریدوں کی تعداد ہوگی 100، 500، 1000، 50,000، لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، اور میں پیداوار ہوں 14 حضور پاک سے 14 صدیاں بعد کا، تو پیچھے والے سارے پھر فارغ ہیں۔ اگر میرے پاس جو نہ آئے وہ سارے ہی فارغ ہوں۔ رب نے عقل دی ہے تو اس کا استعمال بھی کرنا ضروری ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ کا مطلب ہے جو اللہ کے پیارے لوگ، جو اللہ کے، جیسا کہ محمد بن حنفیہ، جیسا کہ محمد بن پیارا ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ حسن مصنع پیارا ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پیارے ہیں اللہ کے یا فارغ ہیں دین سے؟ کربلا میں تو گئے ہی نہیں تھے، کربلا میں ان میں کوئی بھی نہیں گیا۔ پتہ نہیں وہ کس سند سے جملہ لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک اصول دے دوں، تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے لیکن کلمات کے زخم مٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ کہ مجھے اتنا افسوس یزید اور اس کی فوج پر نہیں جنہوں نے دین اسلام کو گرانے کی کوئی، ان پہ اتنا افسوس نہیں ہے امام زین العابدین۔ آپ نے بھی یہ پوسٹ پڑھی ہوگی، مجھے بھی کسی نے بھیجی، میں نے بھی پڑھی۔ مجھے اتنا افسوس کربلا والوں پہ، مطلب ہے یزید کی فوج پہ، جتنا ان پر ہے جو کربلا میں ہمارے ساتھ آئے نہیں۔ تو پھر سارے صحابہ ہی گئے نا، امام زین العابدین کا اگر یہ فرمان ہو تو بچتا تو کوئی بھی نہیں۔ پھر یہ عقیدہ آپ کیسے نعرہ لگاتے ہیں، کس منہ کے ساتھ؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہزاروں صحابہ مدینے میں بیٹھے تھے، مکہ میں جو گئے ہی نہیں تھے۔ مجھے تو نہیں نظر آتا اصول شرع کے تحت کہ یہ فرمان امام زین العابدین کا ہو، ورنہ ان کا اپنا گھرانہ نہیں بچتا۔ ان کے بہنوئی نہیں گئے تھے کربلا میں، حسن مصنع نہیں گیا تھا، ان کی سسٹر نہیں گئی تھی صغرا سلام اللہ علیہ، حالانکہ وہ کوئی سسٹم بھی تھا، یعنی وہاں کوئی شریعت کی سمجھ میں بھی آتا تھا کہ واقعی کوئی کام ہو رہا ہے۔ کربلا میں
اگر امام زین العابدین نے یہ جملے بولے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے جتنے صحابہ پیچھے تھے ان کی نگاہ میں سارے چلو اسلام سے خارج نہ اسی جنت میں تو نہیں جا سکتے، پھر اہل بیت کے بندے تھے۔ اللہ کے فضل سے صحابہ میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا، اہل بیت میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ امام پاک تو خود فرما رہے تھے بیٹی کو کہ آپ کا شوہر نہیں ہے، لہذا میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ پھر امام پاک نے وہاں جا کے ضد بھی نہیں کی تھی، پہلے تو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیں ہمیں دین سکھلائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانے کو شکایت کریں، آپ ہمیں دین سکھانے نہیں آئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو معاملہ کیا تھا؟ الٹ۔ پھر امام حسین نے یہ جملے نہیں بولے تھے، مجھے راستہ دے دو میں کہیں دور چلا جاتا ہوں، لیکن جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اسلام کو فساد اچھا نہیں۔ یہ میرے امام کے تاریخی فتویٰ ہے۔ امام حسین کی آدھی سیرت بیان کر کے لوگوں کو پاگل کرنا یہ اسلام؟ اگلا بھی تو امام حسین کا فتویٰ ہے نا، فرمایا یار میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں دور علاقے میں چلا جاتا ہوں، لیکن جنگ نہ کرو، کیونکہ ابھی تک تم بھی مسلمان ہو اور ہم بھی مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل غارت کرنا اللہ کو کسی صورت پسند نہیں۔ تو ابن عمر بن سعد کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس نے کہا آپ نے بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا، چلو ہم بھی خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ جائیں گے، معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن شمر لعین کو جب پتہ چلا نا اسی بات کا، اس نے کہا ٹھہرے میں پہلے ابن زیاد سے جا کے مشورہ کروں۔ ادھر جو گیا اس نے ابن زیاد کو یہ نہیں کہا کہ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کیا مشورہ، اس نے کہا عمر بن سعد تو پاگل ہو گئے، وہ امام حسین کو اجازت دے رہے کہ آپ کہیں دور چلے جائیں، وہاں جا کے اپنے رب کی عبادت کریں۔ اگر وہ کہیں دور چلا گیا، یہ شمر نے لعنت اٹھائی ابن زیاد کے سامنے، تو بندے پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ حق ادھر ہی کھڑا ہے، حق ادھر ہی کھڑا ہے، تمہاری پھر مت ماری جانی ہے۔ اس نے کہا نہیں، جا کو کہو کہیں دور جانے کی اجازت نہیں ہے، یا بیت یا جنگ۔ اب امام حسین کی سیرت ایسی ہے جیسے آج ہمیں لوگ سناتے ہیں، وہ تو فرماتے رہے مجھے کہیں دور جانے دو، قتل و غارت اچھی چیز ہے۔ ومن عندہ کسی تحریک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی تنظیم کے ساتھ کہ جو ہماری چمچے گیری کرے گا وہی عاشق رسول ہوگا، ہم سے نہیں ہوتی جناب آپ کی چمچے گیری، ہم تو آپ کے جملوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا جہان کے علماء اہل سنت کو بغیرت کہا، آپ نے عوام اہل سنت کے خلاف زبان کھولی، صرف تم ہی عاشق رسول آئے ہو، باقی سارے گستاخ رسول بیٹھے، آدھے سے زیادہ تمہارے بندے بے نمازی ہیں، داڑھی منڈے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، علماء کی اوقات ہی کوئی نہیں تمہارے دین اسلام، یا تمہاری زبانوں کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، مجھے حد سے زیادہ شدید غصہ ہے اور دکھ ہے اس جملے پر۔ میں بھی کہوں تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہی عاشق رسول ہے، باقی سارے بے غیرت ہو گئے، فارغ ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ناموس رسالت ہے کیا، ختم نبوت ہے کیا۔ میں بھی یہ جملہ بولوں تو رب کعبہ کی قسم یہ جملہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں صرف مسلمان میں تھوڑی ہوں اس دنیا میں، آپ کو کیا پتا، ہم اتنے سارے بندے بیٹھے ہیں، تم نے تو پوری دنیا کو للکار دیا، ان میں کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے، ہم تو ان 25-30 بندوں کا حساب نہیں لگا سکتے یار۔ جو بھی رسول پاک کے دین کی پیروی کر رہا ہے اس کا کسی پیر کا مرید ہونا ضروری نہیں ہے عاشق رسول ہونے کے لیے، کسی تنظیم کا چمچہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ عشق کا تعلق، اللہ والوں کا تعلق رسول پاک کی ذات، آپ کی عزت کرنے سے، ادب و احترام کرنے سے،
آپ کی تعظیم کرنے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کسی کا مرید ہونے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ ساری زندگی بندہ کسی کا مرید نہیں ہوتا، آپ اس کو گستاخ رسول کہیں گے؟ نفلی کام، ہاں اچھے بندے سے تعلق ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح العقیدہ بندہ ہو، رسول پاک کی ذات کے معاملے میں غیرت رکھتا ہو، آپ کی عزت و حرمت، آپ کی شان، جو رب نے آپ کو بڑی اونچی شان دی، مقام دیا، اس بارے میں کیا رکھتا ہو؟ غیرت رکھتا ہو کہ میرے آقا کریم کے خلاف جو غلط بات کہے گا میں کم از کم اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ ہے رسول پاک کی وجہ سے غیرت، اس چیز کا نام۔ اللہ کے فضل سے وہ کروڑوں مسلمان ایسے موجود ہیں ہمارے زمانے جو ہم سے کئی گنا زیادہ عاشق رسول ہیں، اور ان کا کسی تنظیم سے کسی تحریک سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ورنہ ویسے آبا پہ لگاؤ فتح ہو، تمہاری تحریک کے بندے ہی نہیں ہے۔ کسی بھی پیر صاحب کو تکلیف ہو نا، فلاں میرا مرید نہیں ہے تو لہذا فارغ ہے، اس کو کہ تیرے مرید ہونے کو کتنا عرصہ ہوا ہے مرید کرتے ہوئے؟ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے کہ تجھے مرید کرتے۔ پیچھے والے مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بند گلیوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ہم پہلے دن سے یہی رونا روتے آ رہے ہیں، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے یہی سمجھایا، اور وہ بندہ اللہ کے فضل سے رسول پاک کی بارگاہ میں خاص قرب رکھتا تھا، اس کے جملے غلط نہیں ہو سکتے۔ جو موجودہ آپ کا حاکم ہے اس نے ہمیں کوئی 11 اور 21 7-8 سال پہلے جو جملے بتائے تھے نا، ہمیں دین پڑھاتے ہو، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ، میں کیسے سمجھوں کہ میرا شیخ غلط ہے؟ حالانکہ اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا کہ آکے اس نے کیا کرنا۔ تو اللہ والا ہونے کے لیے، رسول پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے، اللہ کے حبیب کا غلام ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں کسی کا مرید ہونا ضروری، کسی تنظیم کا فرد ہونا کوئی ضروری، صحیح العقیدہ اور رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جدھر بھی ہیں وہیں سرکار کا فیض آ رہا ہے، وہیں سرور دو جہاں کا فیض پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ ان کی شان کیا ہے جی؟ لا یستکبرون عن عبادت، جو اللہ والے ہیں نا، اللہ کے پیارے، یہ قرآن ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، فرمایا میری عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ ہر حال میں میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ جہاں میرا حکم آ جائے، اپنی عقل کو سامنے حکم آیا نا کہ 1,00,000 کے پیچھے 2,500 نکالنا، اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار 1,00,000 کے پیچھے 2 دے دیتے ہیں گزارا چل جائے گا، کہتے نہیں اللہ کا حکم آ گیا بس بات ختم ہو گئی۔ لا یستکبرون عن عبادتی، میرے آرڈر کے سامنے وہ ذرا برابر بھی غرور۔ حکم آ گیا نا کہ نمازیں 24 گھنٹوں میں کتنی فرض ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا یا اللہ صبح اتنی نیند آتی ہے، ایک بندہ رات میں ساری رات سفر میں تھکا ماندہ آئے ہی ہے تو گھنٹہ نماز میں رہتا ہے، تو اس کو تو رعایت ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں سوچتے، وہ جس طرح مرضی گزارا کریں، اپنے رب کے دیے ہوئے قانون کے خلاف زبان ہے۔ اللہ والوں کی تو یہ صفت، یہ شان ہے کہ ہر حال میں وہ اپنے رب کے دین پہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس وقت تقریباً کو 95% پیر ایسے ہیں جن کے مریدوں کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ہمارے پیر صاحب یہ ہیں، ہمارے پیر صاحب وہ ہیں، پیر صاحب اتنی دور تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے پیر صاحب اتنی دور تک پہنچ گئے ہیں، اور جب آپ حال دیکھیں تو اس کی داڑھی پوری نہیں ہے۔ جب اسی پیر کا آپ حال دیکھیں تو عورتوں سے پردہ ہی نہیں کرتا، صرف سامنے نہیں بٹھاتا، جسم بھی دبواتا ہے پہنچا ہوا۔ اسی پیر کا آپ حال دیکھیں تو رمضان کے فرض روزے، اسی پیر کا حال دیکھیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی مفتی کے سامنے اس کو بٹھائیں تو وہ 2 سطریں قرآن کی پڑھ بھی نہیں سکتا، ایسا جاہل ہے۔
اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، اس کو سرے سے قرآن آتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا۔ لیکن سامنے مفتی ہو، اس جیسا چبل قسم کا بندہ نہ بیٹھا ہو تو کہے گا آپ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا ہے، جیسے چمچے گیریاں ہو رہی ہیں، جو مرضی کہیں ہاں جی کیا بات ہے، پیر صاحب کے جملے بس ٹھیک، قرآن کی مخالفت ہے، پیر صاحب کے جملے جو ہیں، لعنت بھیج ایسی پیری مریدی اور ایسی تحریکوں پر جو قرآن و حدیث کی مخالفت کریں، پھر بھی آپ ان کے پیچھے گونگے بہرے اندھے بن کے کھڑے رہیں۔ ہم تو رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا باپ قرآن کے خلاف بات کرے ہم تو اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، تو ہم کسی پیر کو کیا جانا، کیونکہ ہمارے مرشد اعظم مصطفیٰ کریم ہے۔ باقی جتنوں کو ہم نے پیر سمجھا ہوا ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک رسول پاک کی سیرت پہ کھڑے ہیں۔ غوث اعظم کو ہم کیوں ہر وقت پکارتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی سیرت پہ کھڑے ہیں۔ 45 سال بیٹھ کے رسول پاک کا دین پڑھایا اگلے نے مدرسے میں، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے 45 سال، اور وہ بھی فی سبیل اللہ۔ 15 سال ہر رات قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے، ہم تو 15 دن یہ کام نہیں کر سکتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہم ان کو سلام اس لیے نہیں کرتے کہ جناب ان کا نام غوث الاعظم، نہیں، ہم ان کو اس لیے سلام کرتے کہ ان کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق ہے، انہوں نے دین پہ عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے ہم غوث پاک کو سلام نہیں کرتے کہ آپ کے نام کی ماہانہ ہمیں 11ویں میں لنگر مل جاتا۔ میں تو ویسے نہیں جاتا، میں مثال دے رہا ہوں، میں تو اللہ کے فضل سے آپ کی 11ویں خود اپنے گھر کرتا ہوں بحمدہ تعالی۔ ہم لنگر کی وجہ سے آپ کی شانیں نہیں مانتے، کس وجہ سے آپ کو سلام کرتے ہیں؟ آپ نے رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا، اور ہر 2 نمبر پیر کو رگڑ کے گیا۔ آپ کے خطبات جو ہیں ہر 2 نمبر مولوی، پیر، مفتی سب کوئی رگڑا ہوا ہے۔ فرمایا دین پہلے ہے، نسبتیں اسلام پہلے ہے۔ اگر میں آپ کو خلاف شرع کوئی کام کہوں آپ پہ فرض ہے، آپ اس وقت میری بات نہیں مان سکتے۔ استاد ہوں اپنی جگہ، شیخ ہوں اپنی جگہ، مرشد ہوں آپ کا اپنی جگہ، لیکن یہ ساری نسبتوں کا لحاظ اس وقت تک ہے جب میں رسول پاک کی شریعت کا لحاظ رکھوں۔ اگر میں دین توڑ رہا ہوں تو آپ میری اس وقت کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ میری بات کو اس وقت نہیں مانیں گے، آپ پہ فرض ہے۔ کیونکہ مرشد کی عزت، شیخ کی عزت کس وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ۔ وہ دین کے ہی خلاف ہو جائے پھر تو عزت کے قابل ہی نہ رہا اس وقت، کم از کم جب تک توبہ نہیں کرتا۔ وہ تکبر، اپنے حال پہ غور کریں آپ، کیا آپ اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو آپ تکبر نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے، خواہ فلم دیکھنے کا ہو، خواہ ڈرامے دیکھنے کا ہو، گانے باجے سننے کا ہو، داڑھی منڈانے کترانے کا ہو، چغلی، غیبت، حسد، بغض، بہتان، کینہ، سود، رشوت، بد نگاہی، لواطت و زنا، یا جو ان کی طرف بلانے والے افعال ہیں، تو پھر آپ بھی متکبر ہیں۔ اب پچھلے دنوں ریاض الصالحین میں حدیث نہیں پڑھی تکبر کی علامت رسول پاک نے کیا فرمائی تھی؟ ہفتے دن ہی پڑھی۔ اگلی بات بڑی مزے کی آئی ہے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ کیسی عظیم صفت آئی ہے! یہ نہیں ہفتہ نمازیں پڑھ لی، کوئی نہیں یار بس خیر ہے، ایک چھوڑ دیتے، نہیں، وہ پوری زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کریم قرآن کی اس آیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ ساری زندگی اسی کی عبادت کریں اور عبادت میں سستی نہ آئے۔
کہ 10 سال ہو گئے جو میں ہر روز ہی صبح کی نماز پڑھتا ہوں، آج چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ تجھے کوئی پتہ ہے کہ اسی چھوڑنے کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے اور بندے کا فیصلہ ہو جائے جہنم کا؟ پھر سستی رب کی عبادت سے، جو فرائض واجبات اور سنن مؤکدات، نوافل میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ ہاں جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئیں گے تو پھر وہ پابندیاں ایسے ڈالیں گے جیسے فرائض میں ہوتی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں فلاں نفل نہ پڑھنے والا ہمارے ہاں رجال کے اندر شمار ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کا مسئلہ اور ہے۔ ہم جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ رب کے فرائض واجبات جو سنت مؤکدہ کے درجے میں یہ اور حرام مکروہ تحریمی، ان سے اور اساءت جو سنت مؤکدہ کے مد مقابل گناہ کا کام ہے، ان 3 کاموں کو کرنے والے ہو جائیں، 3 کو چھوڑنے والے ہو جائیں، یقین جانے بندہ رب کا ولی ہے، جبکہ صحیح العقیدہ ہو، جبکہ صحیح فرمایا جو اللہ والے ہیں یسبحون اللیل والنہار، رات دن اپنے رب کی پاکی ہی بولتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو حضور داتا صاحب کو، دیکھ ساری زندگی دین پڑھایا، دین پڑھایا، رب کا ذکر کیا، لوگوں سے ذکر کروایا، دن رات اللہ اللہ کی صدائیں۔ کبھی داتا صاحب نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہو، بابا فرید الدین گنج شکر نے چھوڑا، ناممکن ہے یار۔ ان کو تو اگر کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، میرا یہی ایمان ہے ان بزرگوں کے بارے میں، یہ کہے کہ آپ یا تو نماز چھوڑیں گے یا پھر گولیاں آ رہی ہیں، وہ کہیں گے 1 نہیں 10 مار دے، نماز نہیں چھوٹتی، نماز نہیں چھوٹتی، کسی بھی صورت نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن اپنے رب کی پاکی بولنے میں مصروف ہیں، رات اور دن اپنے رب کی پاکی بولنے میں مصروف ہیں۔ اور اگلی بات پھر وہی آ گئی، لا یفترون، فرمایا وہ میری پاکی بولنے میں، پیچھے فرائض اب نوافل، یہ بھی ان کی صفت ہے، وہ میری تسبیح و تحلیل کرنے میں، میری پاکی بولنے میں، کلمہ کلام پڑھنے میں، وظائف میں لا یفترون، مجال ہے کہ تھوڑی سی بھی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی چیز سستی دلانے لگے نا نفل سے، اب میرے اور آپ جیسے بندوں کی بات نہیں ہو رہی، کہیں اپنے اوپر نہ فٹ کرتے رہنا، یہ اسلاف کی بات ہو رہی ہے، جو اچھے لوگ ہو۔ عام تو کمینے زمانے بھر کے، ہمارے پلے کیا ہے؟ شاید کوئی سمجھے کہ یہ ہمارے جیسے گنواروں کے لیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے جیسے حضور امام احمد رضا خان صاحب گزرے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم گزرے، جناب جنید بغدادی سرکار کھڑے ہیں، سری سکتی عبداللہ بن مبارک، جناب غوث پاک، جناب حضور داتا صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر، جناب خواجہ نظام الدین اولیاء، جناب بختیار کاکی، جناب والا خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری، آپ کے خواجہ، آپ کے شیخ مرشد استاد جناب عثمان ہارونی، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو وظائف کے اندر بھی سستی سے کام نہیں لیتے، تم تو فرائض ہی نہیں پورے کرتے، اور پھر تمہارے دعوے ہیں جو ہم 7ویں آسمان تک پہنچے ہوئے۔ دعوے نہیں کرنے چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی صفتیں ہیں، فی الوقت اس آیت کے طور پہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں۔ آگے اور جملہ ہے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، اب مشرکین کے لیے اللہ کا فرمان آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ام کیا، اتخذوا بنا لیے ہیں مشرکین نے، کفار نے، آلہہ خدا، معبود، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں ان کے خدا؟ من الارض،
اب بتوں کو خود ہی تراشتے ہیں نا جناب. اللہ نے فرمایا کیسے چبل قسم کے لوگ ہو تم، اپنے ہاتھوں سے بت کی صورت بناتے ہو، پھر اسی کو سجدہ کرتے کہتے یہی ہمارا خدا ہے. اللہ فرماتا ہے چلو یہ بتاؤ، ہوم ینشرون، ایک کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ معبود برحق تو وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تمہارے سارے بت مل کے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مچھر کا پر نہیں پیدا کر سکتے. تو فرمایا یہ بت تمہاری عبادت کے کس طرح قابل ہو سکتے ہیں، یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ نے ایک بڑا بہترین اصول عطا فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، لو اگر کانا ہوتے، فی میں، ہما زمین و آسمان میں اگر ہوتے، آلہہ کئی خدا، الہ کی جمع ہے، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے، کئی معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا. زمین و آسمان میں اگر کئی خدا ہوتے الا اللہ، اللہ کے، تو پھر ہوتا کیا؟ لفسدتا، کب کے زمین و آسمان تباہ ہو چکے ہوتے، کب کے زمین و آسمان کا نظام برباد ہو چکا ہوتا اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے. تم تو ہر شہر میں 10 بت بنا کے بیٹھے. رب فرما رہے پورے زمین و آسمان میں میرے سوا اگر کوئی خدا ہوتا تو لفسدتا، اللہ کی قسم ہے، قرآن ہے اور رب کا فرمان ہے، ایسے ہی ہونا تھا. فرما کب کی زمین بھی ہلاک ہو چکی ہوتی، کب کے آسمان بھی کیا ہو چکے ہوتے؟ ہلاک ہو چکے تھے. میرے سوا فرمایا نہ کوئی عبادت کا مستحق ہے، اللہ فرما رہا ہے، نہ میرے سوا کوئی واجب الوجود ذات ہے، نہ ہی میرے سوا کوئی ذات قدیم ذات ہے، نہ ہی میرے سوا کوئی خدا ہونے کی صلاحیت رکھ سکتا. اگر ایسا ہوتا تو کب کا کیا ختم ہو چکا تھا؟ زمین و آسمان لفسدتا، لازمی طور پہ یہ تباہ ہو چکے ہوتے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ فسبحان اللہ، تو اللہ کے لیے پاکی ہے، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے. رب العرش، عرش کا مالک، اما یاسفون، یہ مشرک، یہ کافر، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ یہودی، یہ عیسائی، جتنی باتیں اللہ کی شان کے خلاف کر رہے ہیں، اما یاسفون، سبحان اللہ اما یاسفون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ذات کا نام ہے. اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ لا یسأل، مجال ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھے، مجال ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھے کس بارے میں؟ اما یفعل، جو وہ چاہے کرے. کسی کی جرت ہے کہ اس سے کوئی پوچھ سکے؟ کیوں؟ وہ ہر چیز کا مالک اور ذاتی طور پہ مالک. ہم جو مالک ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نا جی جو مالک کو پھر اسے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو میں پیسوں کا مالک ہوں، چاہوں تو کنجریوں پہ خرچ کروں، چاہوں تو لواطت کے لیے خرچ کروں، چاہوں تو شراب پہ خرچ کروں، چاہوں تو فلمیں ڈرامے دیکھنے پہ خرچ کروں. تو جناب آپ ذاتی طور پہ مالک نہیں ہیں، اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ تو صرف عارضی طور پہ مالک بنائے گئے ایز اے امتحان، آزمائش کے طور پہ، کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مال دیتا ہوں تو یہ کیسا اس کا استعمال کرتا ہے. ہم اپنے جسم کو کیوں نقصان نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہم اس کے ذاتی طور پہ مالک، ہمیں تو رب نے عارضی طور پہ اس کا مالک بنایا کہ دے کے دیکھتا ہوں یہ میری دی ہوئی امانت کا استعمال میری شریعت کے مطابق کرتا ہے اس کے خلاف.
رب ہر چیز کا ذاتی مالک، اور ذاتی مالک اپنی مملوکیت میں جیسے چاہے تصور کرے، مجال ہے کسی کی غصے کو پوچھے؟ فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرے اسے کوئی پوچھنے والا، البتہ وہم یسألون، وہم، مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو یہ کام کیا کیوں کیا؟ کسی نے سود کا معاملہ کیا نا، اسے پوچھا جائے گا بتاؤ سود کا کام کیوں کیا؟ کسی نے رشوت کا لین دین کیا تو اس سے بتاؤ تو نے رشوت کا لین دین جبکہ حرام تھا۔ کسی نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری، پوچھا جائے گا۔ وہم یسألون، قرآن ہے۔ دھوکہ دیا، مسلمانوں پہ جھوٹے فتوے گاڑے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، تو ہم نے کہا نہیں ایسے ہیں، تو جواب دینا پڑے گا۔ ایک بندہ اگر گستاخی کر رہا ہو، سامنے 500 بندہ سن رہا ہو، تو حکم کتنوں پہ آئے گا؟ ایک پہ آئے گا نا۔ قرآن میں ایسا اصول نہیں ہے۔ آپ سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، وہ ایک لانتی نے کہا تھا اللہ غریب ہو گیا، اور یہودی نے، باقی سارے سن رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا قالا، ایک کہہ رہا تھا، قد سمع اللہ قول الذین، جمع کا صیغہ، اللہ نے ان سب کی سنی جو کہہ رہے تھے ہم امیر ہو گئے اللہ فقیر ہے۔ تو جو غلط سن رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں میرا، وہ بھی برابر کا شریک۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کسی بد مذہب مولوی کی محفل میں جانے کی سنیوں کی اجازت ہے، کسی بد عقیدہ بندے کا بیان سننے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ جو گستاخی کرے گا تو سن کے اس کے ساتھ برابر کا گناہ گار ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ لیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو بھی کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ وہم یسألون، اگر ہم خلاف شرع کوئی کام کر رہے ہیں تو قرآن ہمیں ہی کہہ رہا ہے یاد رکھنا آج کر رہا ہے کل کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ آج جو میں نے کسی کی عزت خراب کر دی تو مجھے یہ ساتھ ہی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جناب آج کی ہے تو کیا ہوا، کل کو پھر جواب دینا ہی پڑے گا کہ کیوں کی ہے۔ میرے خیال ہے ٹائم پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حدیث رسول پہ، آپ کی پیاری پیاری مبارک سنتوں پہ، پیاری پیاری سیرت طیبہ پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔